وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں قدرت ثانیہ کے موضوع پر بات کروں گا، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قدرت ثانیہ سے کیا مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قدرت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہوا، ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا تھا، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قدرت ثانیہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ بالخصوص حضور علیہ السلام نے اپنی تصنیف الوصیت میں جو دوسری قدرت کا ذکر فرمایا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اور اس ضمن میں خلیفہ رابع صاحب نے جو اپنے ایک خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے فرمایا، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی میں جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ پر یہ واضح کروں گا کہ کس طرح یہ خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب جماعت احمدیہ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے اور انہیں بیوقوف بناتے رہے۔ تو انشاءاللہ ان کے اس دجل پر سے بھی میں آج کی اس ویڈیو میں پردہ چاک کروں گا۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی طرح بلکہ آپ سے بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا تھا، اس کے دو روپ تھے۔ پہلا روپ انتخابی یا مشاورتی خلافت تھا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی صحابی کو اپنا جانشین نامزد نہیں فرمایا تھا، لیکن پھر بھی اپنی وفات سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امام الصلاۃ مقرر فرما کر ایک رنگ میں آپ نے اپنی جانشینی کے متعلق فرما دیا تھا۔ مزید سامعین کرام یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد قدرت ثانیہ یعنی قدرت ثانیہ کا یہ انتخابی سلسلہ 30 سال رہ کر ختم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ ملوکیت یا بادشاہت لے لے گی۔ سامعین کرام، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے، اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے بعد بھی انتخابی خلافت کا سلسلہ 30 برس رہ کر پھر ملوکیت میں یا بادشاہت میں بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا تھا، اپنے بعد قدرت ثانیہ کے ایک دوسرے روپ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ سامعین کرام، ہم نے دیکھا تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو دائمی سلسلہ خلافت تھا مجددین، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ قدرت ثانیہ کا یہ جو دائمی روپ تھا، یہ پھر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک کی جاری و ساری ہے۔ ہر صدی پر مجدد آتے رہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آتے رہیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے جو ایک دائمی قدرت ثانیہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بذات خود بھی اسی قدرت ثانیہ کے 13ویں مظہر تھے۔ پہلے مظہر حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے جو پہلی صدی کے مجدد تھے، اور آپ 14ویں صدی کے 13ویں مظہر تھے، قدرت ثانیہ کے 13ویں مظہر تھے۔ تو سامعین کرام، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قدرت ثانیہ شروع ہوئی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل تھے، یعنی آپ کا آنا ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذلی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث ہوئے، تو آپ کے بعد بھی جو قدرت ثانیہ ہے اس کے اسی طرح دو روپ ہیں۔ ایک تو انتخابی یا مشاورتی یا انتظامی روپ ہے، اور دوسرا دائمی قدرت ثانیہ کا روپ ہے، اور وہی ہے سلسلہ مجددین جو پہلے جاری تھا وہی جاری ہے، اور صرف فرق یہ ہے کہ اب یہ آپ کی ذلیت میں جاری ہے۔ پہلے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی غلامی میں جاری ہوا، اب نہ صرف آپ کی غلامی میں بلکہ اسے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی ذلیت میں جاری کر دیا گیا ہے۔
اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام شہادت قرآن میں ہمیں جگہ جگہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی خلافت یا اسلامی قدرت ثانیہ جو ہے وہ دائمی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی اور قیامت تک جاری و ساری ہے۔ تو یہ کس طرح جاری و ساری ہے، کس طرح یہ دائمی ہے؟ اسی طرح ہے کہ پہلے انتخابی خلافت ہوئی اور وہ پھر ملوکیت میں بدل جاتی ہے اور وہ بدل گئی، لیکن دائمی سلسلہ خلافت یا قدرت ثانیہ کا وہ ہر صدی کے سر پر مجددین کی صورت میں جاری و ساری اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ دوسری قدرت ثانیہ کا روپ ہے۔ سامعین کرام، اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں الوصیت کے صفحہ نمبر 305 پر۔ آپ یہ اقتباس اسکرین پر سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ اقتباس ہے جسے مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 27 اگست 1993 میں موضوع بنایا تھا۔ اس اقتباس کا وہ حصہ جس کو میں نے سبز رنگ سے انڈرلائن کیا ہے وہ مرزا طاہر احمد صاحب خطبے میں پڑھتے ہیں، اور جس کو سرخ رنگ سے انڈرلائن کیا ہے وہ لائنیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اقتباس کا وہ حصہ انتہائی اہم اور معنی خیز ہے، بلکہ سارے اقتباس کی وضاحت اور اس کا مرکزی خیال اس عبارت میں بیان ہوا ہے جسے وہ دانستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اس اقتباس میں خیانت کرتے ہوئے ساری جماعت کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ یہ اقتباس مرزا طاہر احمد صاحب کے الفاظ میں سنیں، پھر میں انشاءاللہ تعالی اس پر تبصرہ کروں گا۔ ان کو جو میں پیغام دینے لگا ہوں یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر ہے جو الوصیت میں سے اخذ کی گئی ہے، اور اس میں اس کا گہرا تعلق توحید باری تعالیٰ سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے، تو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ میری ذات کی نسبت نہیں بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، یعنی وہ جو مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، تو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اس پیغام میں بہت سے فتنوں کا سد باب فرما دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے یہ اقتباس حضور علیہ السلام کے الفاظ، سو اے عزیزو، قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، یہاں سے لے کر اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک غلبہ دوں گا لفظاً لفظاً پڑھا، لیکن اس کے بعد وہ حضور علیہ السلام کے اقتباس میں کانٹ چھانٹ شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں خدا کی طرف سے ایک مجسم قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ اس کے بعد اقتباس کا اہم ترین حصہ
جس میں حضور علیہ السلام نے بعض اور وجود جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے کے متعلق تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ان الفاظ کو مرزا طاہر احمد چھوڑ دیتے ہیں۔ اقتباس کے اس حصہ میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ اس کے بعد اقتباس کا وہ حصہ آپ اسکرین پر سے اس کے بعد والا اقتباس کا حصہ آپ اسکرین پر سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دو جملے جو خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد صاحب نے نہیں پڑھے، میں حضور علیہ السلام کے ان دونوں جملوں کو ملا کر پڑھتا ہوں۔ آپ غور سے سنیں کہ اس میں حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جو ان دجالی لوگوں کو قبول نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنی وصیت میں نہ صرف جماعت کو بلکہ ان افراد کو جنہوں نے حضور علیہ السلام کے بعد جماعت کے انتظامی امور سنبھالنے تھے اور آپ کے نام پر بیعت لینی تھی، انہیں نصیحت فرمائی کہ سب مل کر کام کرو اس وقت تک جب تک کوئی آسمان سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ دجالی بیعت لینے والے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بعد خود ہی قدرت ثانیہ کے مظہر بن بیٹھے۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے الفاظ پر دوبارہ غور کریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام یہاں حاشیہ کا نوٹ دے کر حاشیہ میں فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کی اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ یہ ہے وہ انتخابی قدرت ثانیہ جسے آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی ایک رنگ میں قائم فرما دیا تھا، اور پھر دوسری قدرت یعنی الہامی قدرت ثانیہ جس نے آسمان سے روح القدس پا کر کھڑا ہونا تھا، اس کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے، سو ان دنوں کے منتظر رہو۔ سامعین کرام، خلیفہ اول صاحب کا حوالہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ خلیفہ اول کا حوالہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کی تصنیف یعنی الوصیت میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، دیکھو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ جس حصے کو مسیح الدجال مرزا طاہر احمد صاحب نے دجل کرتے ہوئے چھوڑ دیا، خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حصے کو معرفت کا ایک نقطہ قرار دے رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے اس مظہر قدرت ثانیہ کے اس مظہر جس نے آپ کا خلیفہ ہونا تھا، اس کا معاملہ یہ کہہ کر خدا کے سپرد کر دیا کہ وہ آسمان سے روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے خود بذریعہ الہام مبعوث فرمائے گا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو، تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خلیفۃ المسیح اول تو فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نہ صرف 14 اشخاص کو اپنا خلیفہ قرار دیا بلکہ ان 14 کے 14 اشخاص کو ایک شخص یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کروا کر انہیں اپنا خلیفہ اپنی زندگی میں ہی مقرر فرما دیا تھا۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ خلیفۃ المسیح اول ہرگز اپنے آپ کو دائمی قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ آسمان سے روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کو دائمی قدرت ثانیہ کا مظہر سمجھتے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بذریعہ الہام معمور فرما کر خلیفہ بنانا تھا۔ لیکن آج یہ مسیح الدجال
कुदरत सानिया के असल मजहर को अंधेरे कुएं में फेंक कर दायमी कुदरत सानिया के मजहर बन बैठे हैं। सामीन कराम, आपने देखा कि मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब किस तरह हजूर अलैहिस्सलाम की तहरीरात में कांट छांट करते हैं और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़कर अहमदी मुसलमानों को गुमराह करते हैं। अब मैं फिर मुख्तसरन कहता हूँ, हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने इस इक्तबास में दो तरह की कुदरत सानिया का जिक्र फरमाया है। एक वो जिसे मोमिनों ने इत्तफाक राय से मुंतखब करना था, यानी कुदरत इंतखाबी कुदरत सानिया, जिसे दर हकीकत हजूर अलैहिस्सलाम ने एक रंग में खुद अपनी ज़िंदगी में ही कायम फरमा दिया था, जैसा कि हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के हवाला से ज़ाहिर है। और दूसरी वो कुदरत सानिया जिसने आसमान से रूहुल कुदस पाकर खड़ा होना था, यानी इल्हामी कुदरत सानिया, जिसके ज़िमन में आप अलैहिस्सलाम ने सारी जमात को दुआ करने और उसके आसमान से नाजिल होने के मुंतज़िर रहने का फरमाया था। लेकिन अफसोस कि मिर्ज़ा ताहिर अहमद जैसे मसीहुद दज्जाल ने इस कुदरत सानिया के मज़हर को मंजर से गायब करने के लिए अंधेरे कुएं में फेंक दिया, जिसके मुतालिक हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि आ रही है अब तो खुशबू मेरे यूसुफ की, मुझे गो कहूँ दीवाना मैं करता हूँ उसका इंतज़ार। सामीन कराम, आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में खाकसार ने, खलीफा राबे साहिब ने 27 अपने खुतबा जुम्मा 27 अगस्त 1993 के जो खुतबा जुम्मा में कुदरत सानिया के हवाले से हजूर अलैहिस्सलाम की जो अलवसीयत की इबारत थी उसको कांट छांट कर पढ़ा, तो उस पर मुख्तसर मैंने बात की है और आपको बताया है कि किस तरह ये लोग हजूर अलैहिस्सलाम की के इक़्तिबासात में कांट छांट करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले इसके हिस्सा दोम में इस पर मैं मज़ीद बात करूँगा। और खलीफा राबे साहब ने हजूर अलैहिस्सलाम के इस इक़्तिबास को कांट छांट करने के बाद जो इस पर उन्होंने बात की है, मैं उस पर मज़ीद तबसरा करूँगा। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया, बेशक बातिल नाबूद होने वाला है।